میرے محترم بھائی دوستو، اللہ جل شانہ کا احسان ہو، فضل ہو، کرم ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان مسلمان نیک کام کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور برائی سے بچتا ہے اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی توفیق ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ مشکل کشاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاں نہیں۔ اللہ حاجت رواں ہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت رواں نہیں۔ اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ پاک ذلتوں سے بچانے والے ہیں، اللہ کے سوا ذلتوں سے بچانے والا نہیں۔ اللہ صحت دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں۔ اللہ بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نفع دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اللہ پاک نقصان سے بچاتے ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، مخلوق سے، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا، اللہ کے سوا کو پیدا فرمانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا نہیں۔ زمین کے نیچے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا نہیں۔ اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا نہیں۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا پیدا کر دے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا یقین دل میں ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج سے پہلے جو کچھ ہو وہ بھی اللہ نے کیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کی ذات کر رہی ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ پاک ہی کر رہا ہے۔ میرے محترم میرے دوستو، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی زندگی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، تو موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، نفع نقصان، زندگی موت، صحت بیماری، سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ عزت ذلت دینے میں اللہ کے محتاج ہے، کامیابی ناکامی دینے میں اللہ کے محتاج ہے، نفع نقصان دینے میں اللہ کے محتاج ہے، صحت بیماری دینے میں اللہ کا محتاج ہے، زندگی موت دینے میں اللہ کے محتاج ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کا یقین دل میں اتر جائے۔ اللہ پاک نے بندے پہ بڑے احسانات کیے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ پاک نے انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ دوسرا، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں پیدا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کیا کرتے تھے وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ لگایا۔ اور پھر اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کلمے میں اللہ سے اقرار کیا، اللہ کے حکموں کو ماننے گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کا پہلا بول ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس بات کو یقین دل میں اتارنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ہر حکم یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں جو ہے وہ ہر اللہ کا حکم کو پورا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا، ہر وقت یہ دیکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے۔ اب ہمارا دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے
وہ اللہ کے حکموں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے، جس کا نام دین۔ اب جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو راحت چین سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو دین کے لیے کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو نور ہدایت نصیب فرمائے، اور بے طلبوں کو جو ہے اللہ پاک ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ تو کوشش کرنے سے اللہ پاک دین کی سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دین پر چلتا ہے سب سے پہلے اللہ پاک اس کو حیات طیبہ سے عطا فرماتے ہیں، پاک زندگی کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اس کی زندگی جو ہے وہ راحت چین سکون کی گزرتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آرام و سکون سے رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کا جو ضابطہ ہے وہ دین کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی دین پہ چلے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا، تو جو بندہ دین سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو ناکام فرمائے۔ تو میرا محترم ہے دوستو، دین پر چلنا جو ہے بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ محنت ہے، کوشش ہے۔ جو بندہ کوشش اتنی کرے گا اللہ پاک اس کو جو ہے اتنا دین پر چلائے گا۔ نماز کے بغیر جو ہے وہ زندگی بیکار ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نماز جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 5 انعام دے گا۔ دنیا میں عزت کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، نام مال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پولیس راہ سے بجلی کی تیزی سے گزار دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو بندہ 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ ایسے نماز پڑھے کہ اس کے تکبیر اللہ فوت نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ 40 دن اگر تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائے گا، ایک جہنم سے چھٹکارے گا اور دوسرا منافق ہو کر مرے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ مسلمان اور کافر میں صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ اتنا علم ہو کہ پاکی ناپاکی جائز ناجائز حلال حرام میں تمیز آئے، علماء کرام سے ہماری دوستی ہو، ان سے ہم ہر مسئلے کو پوچھیں، اپنی شادی بیاہ خوشی غمی میں علماء کرام سے ہم جو ہے مشورہ کریں کہ کیسے کام کرنا۔ ذکر کرنا حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ 3 تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ دروش و استغفار، اس کا ہم اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیں سمجھ۔ تو چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور علماء کرام قدر کرنے والے بننا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ خوشحالی اور اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، جن کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور کر دی جاتی ہیں۔ جو بھی کام کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نماز پڑھی جائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دوستی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو عطا کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جو بھی کام کیا جائے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اپنی رضا شامل نہ ہو۔ اگر اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کرے گا ہوگا وہ جو تو چاہے گا، اور اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہیں کرے گا ہوگا پھر بھی وہ جو میں چاہوں گا، لیکن میں تجھے تیری چاہت میں رکھ کے تھکا دوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اگر اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ناکامی ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ پاک دنیا کی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں کلمہ پڑھو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میرے محترم میرے دوستو، یہ کام جو ہے میرے اور آپ کے ذمہ ہے، دین کا کام میں نے اور آپ نے کرنا، آپ کو نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا بھی دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کو دعا بنا کر فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا، اب غائبین تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، صحابہ آج جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئے، آج جو ہے ان کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں، پشاور میں موجود ہیں، اور بھی پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں ان کی قبریں موجود ہیں۔ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے دین جو ہے وہ سارے ملکوں میں پہنچایا، مسلمانوں تک پہنچایا۔ تو آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی صحابہ نے، صحابیات نے، نبیوں نے۔ تو آج اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے ماں کے گود میں جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، آج اس کی قدر نہیں، جان مال وقت میں لگا۔
جب تک اس پر کچھ لگے گا نہیں، جان مال وقت نہیں لگے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر جان مال وقت نہیں لگائیں گے، تب تک سمجھ نہیں آئے گی، تب تک قدر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے ارادے فرمائے جن کا 4 مہینے نہیں لگے وہ تو نیت کر لیں کہ 4 مہینے لگائیں گے، جن کے 4 مہینے لگے وہ جو ہے وہ اپنا پوری دنیا میں پھرنے کا جو ہے وہ ارادہ سب کا ارادہ الحمد لله رب العالمين، فسرك واجبات رحمتك وأعلام مغفرتك ونعمة من كل بر وسلامة رحمة بسمك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك۔ اللہ کا وسلم